السلام علیکم دوستو، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ آئی ایس آئی دنیا کی ایک نمبر 1 ایجنسی ہے۔ اگر نمبر 1 ہے تو اس کا جو طریقہ کام ہے یا کام کرنے کا طریقہ ہے یہ باقی ایجنسیوں کی نسبت الگ ہونا چاہیے، کیونکہ پھر اسے نمبر 1 قرار دیا جا سکتا ہے۔ اب دوستو یہ کہ کچھ کیبل گرام نیو یارک ٹائمز کے ہاتھ لگی ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر ایک رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مندرجات میں آپ سے شیئر کروں گا، بتاؤں گا انفارمیشن جو ان پوائنٹس کے اندر دی گئی ہے، جس سے پتہ چلے گا کہ آئی ایس آئی کتنی طاقتور ایجنسی بن چکی ہے۔ تو دوستو اس جو کیبل گرامز جاری کی گئی ہیں اس میں آئی ایس آئی کی طرف سے سی آئی اے کی طرف سے آئی ایس آئی کے لیے وارننگ جاری کی گئی ہے اپنے ایجنٹوں کو، اپنے نیٹ ورکس کو اور اپنے بیسز کو، کہ ہمارے بہت سارے ان نون نمبر اور لارج نمبر میں جو ایجنٹ ہیں اور جو انفارمرز ہیں، آئی ایس آئی انہیں ڈبل رول پلے کرنے کے اوپر مجبور کر چکی ہے اور انہیں ڈبل ایجنٹ بنا چکی ہے۔ یعنی سی آئی اے کے لیے تو وہ ایجنٹ ہیں ان کے، لیکن حقیقت میں وہ اب آئی ایس آئی کی ایجنٹ بن چکی ہیں اور آئی ایس آئی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اب دیکھیں دوستو، دنیا میں ہوتا کیا ہے، اگر امریکہ، روس، انڈیا، چائنا، برطانیہ، فرانس کسی کی بھی خفیہ ایجنسی کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے تو یہ کیا کرتی ہیں کہ اپنے جو دشمن ملک کی ایجنسی کے نیٹ ورک ہوتی ہیں انہیں ختم کر دیتی ہیں، انہیں مار دیتی ہیں، ان کی ایجنٹوں کو قتل کر دیتی ہیں۔ لیکن آئی ایس آئی نے مشکل کام کیا، کیونکہ کسی کو بھی ڈبل ایجنٹ بنانا اور اس کے اوپر بھروسہ کرنا ایک مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ لیکن آئی ایس آئی ایک ان نون نمبر اور ایک لارج نمبر کے اندر جو سی آئی اے کے ایجنٹ ہے انہیں ڈبل ایجنٹ بنا چکی ہے، جو کہ اب سی آئی اے کو مس انفارمیشن فیڈ کرتے چلے جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے سی آئی اے آپ کہہ لیں کہ ایک افغانستان کے اندر بھی جو شکست ہے، اس کے اندر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا ہاتھ مس انفارمیشن کا، اور اسی طرح باقی جگہ بھی اگر سی آئی اے کو ناکامی ہو رہی ہے تو اس میں بھی آئی ایس آئی کا جو ڈبل ایجنٹی کا رول ہے، جو کہ ان کے ہی انفارمر تھے انہیں ڈبل ایجنٹ بنا چکی ہے آئی ایس آئی، اس کا بڑا ہاتھ تھا۔ اب دیکھیں اس کا جو دوسرا نقصان سی آئی اے کو اور امریکہ کو ہو رہا ہے وہ ٹیکنالوجیز کے اوپر ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں جتنی بھی جدید ترین ٹیکنالوجیز ہیں آپ کو پتہ ہے وہ دنیا کی خفیہ ایجنسیوں کے پاس ہوتی ہے۔ شاید ایک عام ایجنسی ہو اس کے پاس کسی بھی قسم کی اس طرح کی ٹیکنالوجی نہ ہو، اور کچھ ایسی ٹیکنالوجیز بھی ہوتی ہیں جو ابھی تک منظر عام کے اوپر نہیں آئی ہوتی، لیکن خفیہ ایجنسیوں کے پاس وہ بھی ٹیکنالوجی موجود ہوتی ہے۔ تو دوستو سی آئی اے کہتی ہے کہ جو دوسرا نقصان، اور رپورٹ جو بتاتی ہے دوسرا نقصان جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ آئی ایس آئی اس وقت ان تمام ٹیکنالوجیز تک ایکسیس حاصل کر چکی ہے، کیونکہ جتنے بھی انفارمرز ہوتی ہیں اور جتنے بھی ایجنٹ ہوتی ہیں انہیں یہ ٹیکنالوجیز فراہم کی جاتی ہے تاکہ وہ جاسوسی کو اچھے طریقے کے ساتھ انجام دے سکیں۔ اب ان ٹیکنالوجیز میں جو کہ یو ایس کی ٹیکنالوجیز ہیں اور آئی ایس آئی کے ہاتھ لگ چکی ہیں، اس میں ایک بائیو میٹرک سکین، اسی طرح فیشل ریکاگنیشن، اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور باقی جو ہیکنگ ٹولز ہوتی ہیں، یہ تمام ٹیکنالوجیز جو کہ سی آئی اے یا امریکہ کے پاس ہی موجود تھی، جدید ترین ٹیکنالوجیز کی بات کر رہا ہوں، یہ آئی ایس آئی کے ہاتھ لگ چکی ہیں۔ اب دوستو ان الفاظ کو سنتے ہوئے آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تو پوری دنیا کے پاس موجود ہیں، دنیا کے پاس موجود ہوگی مختلف لیولز کے اوپر، لیکن اگر تو ان کے لیولز کی بات کی جائے کہ فیس ریکاگنیشن کا جو ایک ٹیکنالوجی ٹول ہے امریکہ کے پاس، سی آئی اے کے پاس، وہ کتنا بہتر ہے کسی بھی عام ٹول کے نسبت، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت بہتر ہوگا۔ تو یہ جدید ترین ٹیکنالوجیز ہیں، ٹھیک ہے نا، جدید ترین، تو یہ سب آئی ایس آئی کے پاس آ چکی ہیں، آئی ایس آئی کے ہاتھ لگ چکی ہیں، ایسا بتایا جا رہا ہے۔ تو دوستو یہ مشکل ترین کام تھا جس کی وجہ سے ہم اب یقین کر سکتے ہیں کہ کیوں آئی ایس آئی دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے، کیونکہ مار دینا کسی ایجنٹ کو ایک آسان کام ہوتا ہے۔ آپ مار دیں گے اس کی جگہ دوسرا ایجنٹ آ جائے گا اور اس کا بھی آپ کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن اسی ایجنٹ کے اوپر بھروسہ کر کے اور اسے ڈبل ایجنٹی کا کردار دلوانا، یہ ایک اہم ترین آپ کہہ لیں کہ ایک نمبر 1 خفیہ ایجنسی ہی کر سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور جس طرح مس انفارمیشن فیڈ کی جاتی رہی ہے سی آئی اے کو، اور ابھی تک سی آئی اے کو اتنا بھی نہیں پتہ چل سکا کہ کتنے ایجنٹ ہیں جو کہ ڈبل ایجنٹ بن چکی ہیں ان کے، تو یہ صرف آئی ایس آئی ہی کر سکتی تھی۔ تو دوستو یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے اپنے مفادات کو بھی اور پاکستان کو بھی پروٹیکٹ کیا پچھلے 20 سالوں کے دوران، کیونکہ پچھلے 20 سالوں کے عرصے میں دیکھا جائے تو پاکستان کے خلاف انتہائی بڑی بڑی سازشیں ہوئیں، اس میں پاکستان کو توڑنے کی پوری سازش کی گئی، ایک تو گلگت بلتستان کی طرف سے اور ایک بلوچستان کی طرف سے، اور تیسرا افغانستان کی طرف سے بھی حملے کروائے گئے۔
لیکن سب کچھ کس طرح ممکن ہوا؟ مس انفارمیشن کی وجہ سے، جو کہ ڈبل ایجنٹ پہنچانتے تھے CIA کو اور امریکہ کو، اور یہ سب کچھ کرواتا تھا ISI۔ تو یہ ہے دوستو ISI، جو کہ پوری دنیا میں پاکستان کے لیے ایک آپ کہنے کہ ایک پروٹیکشن کی علامت بن چکی ہے، اور پوری دنیا کیوں خوف کھاتی ہے ISI سے، تو یہ اس کی ریزن تھی ایک جو سامنے آئی اور میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو دوستو اپنے چینل کو سبسکرائب کر دینا، ساتھ میں جو بیل کے آئیکن پر کلک کر دینا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اللہ حافظ۔